نما کافر ہر جمعے کو ممبر پہ چڑھتا ہے اور دنیا میں ملینز آف یہ کفار کے ایجنٹ مولویوں کی شکل میں ممبروں پہ چڑھے ہوئے ہیں اور آپ کو یہ کہتے ہیں قرآن و حدیث ڈائریکٹ نہیں پڑھنا، آپ گمراہ ہو جاؤ گے۔ ان کے یہ الفاظ کیا قابل؟ مرزا محمد علی کا بہت بڑا فتنہ ہے، وہ لوگوں کو کہتا ہے کہ علماء ڈائریکٹ قرآن پاک پڑھنے سے لوگوں کو منع کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس طرح گمراہ ہو جائے گا۔ اس پہ انشاءاللہ میں ایک اور ویڈیو بناؤں گا، بلکہ کئی بنیں گی انشاءاللہ، لیکن اس پر اسی موضوع پر۔ لیکن آج میں آپ کے سامنے کچھ احادیث بیان کروں گا، اس بارے میں ہے کہ ہم بغیر علم کے قرآن میں گفتگو نہیں کر سکتے۔ جامع ترمذی کی حدیث نمبر 2950 ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال فی القرآن بغیر علم فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو قرآن میں بغیر علم کے کوئی بات کہے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ یہ اس حدیث کو امام ترمذی نے حسن صحیح کہا ہے، اگر جس کا بابا زبیر علی اس کو ضعیف کہتا، لیکن اس کے اپنے اصول کے مطابق جب کوئی امام ایک بھی امام اس کو صحیح کہہ دے ہم اس کو صحیح مان سکتے ہیں۔ تو جامع ترمذی میں امام ترمذی، کیونکہ اس کا بابا زبیر علی ضعیف کو تو مسئلہ ہے، وہ تو تعصب کی وجہ سے بہت ساری باتوں کو ضعیف کہتا ہے، لیکن امام ترمذی نے اس حدیث کو بالکل صحیح کہا ہے، حسن صحیح۔ اس کے بعد اگلی حدیث 51 نمبر 2951 فرمایا من قال فی القرآن برأیہ فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جو قرآن میں اپنی رائے سے کوئی بات کہے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اس کو امام ترمذی نے حسن کہا ہے، اگر جس کا بابا اس کو ضعیف کہتا ہے، وجہ کیا ہے؟ تو بابے کے نزدیک یہ حدیث سند میں ضعف ہے، لیکن امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ روایت شواہد اور توابع کی وجہ سے حسن کے درجے تک پہنچ گئی ہے۔ اگلی روایت سنیں اس سے 2952 نمبر من قال فی القرآن برأیہ فاصاب فقد اخطا، یہ بہت اہم بات ہے کہ جو قرآن میں اپنی رائے سے بات کرے اور اس میں ٹھیک ہو، فاصاب صاد کے ساتھ فاصاب فقد اخطا، اس نے پھر بھی خطا کی۔ قرآن میں بغیر علم کے اس کی تفسیر کرنا، ترجمہ کرنا شروع کرنا ہی نہیں ہے۔ اب میرا سوال ان سے یہ ہے، یہ کہتے ہیں فقط انسان ترجمہ پڑھ کے قرآن سمجھ سکتا ہے، تو یہ کون سا علم ہے جس کے متعلق سرکار فرما رہے بغیر علم کے قرآن پڑھنا؟ تو اس سے پتہ چلا کہ پری نالج ہے قرآن کا کوئی، جس کا حاصل کرنا نیسیسری ہے، جس کو حاصل کرنا ضروری ہے قرآن پاک پڑھنے سے پہلے۔ تو میں نے اپنی پچھلی ویڈیو اس کی وضاحت کی ہے، ناسخ و منسوخ، اسی طرح متشابہ اور غیر متشابہ، محکم متشابہ کا علم یہ قرآن پڑھنے سے پہلے بھی ضروری ہے، تفسیر پڑھنے سے پہلے ضروری، تاکہ انسان کہیں محکم اور متشابہ کو مکس نہ کر دے۔ اس کی ایک مثال میں آپ کے سامنے، تو استعارہ کنایہ جاننا بھی ضروری ہے۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں میں، حضرت اسی آیت کی تفسیر میں ہے جو میں آپ کو سنانے لگا ہوں، سورہ بقرہ کی۔ ایک صحابی نے اپنے ایک پاس ایک کالا ڈورا اور ایک سفید ڈورا رکھ لیا، وہ قرآن پاک کا حکم ہے کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود، کہ جب تک کھاؤ پیو یہاں تک کہ سفید ڈورا کالے ڈورے سے جدا ہو جائے، دوسرے پارے میں سورہ بقرہ میں۔ تو انہوں نے ایک سفید ڈورا کالا ڈورا لیا اور رکھ لیا اپنے سراہنے پر، دیکھتے رہے، دن کافی چڑھنے والا تھا، نماز کا وقت بھی ہو گیا، لیکن وہ تو سفید ڈورا کالے ڈورے سے جدا ہی نہیں ہو رہا تھا۔ اس وقت اس طرح کی لائٹیں تو نہیں تھیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب انہوں نے یہ عرض کیا کہ میں تو سفید ڈورا کالے ڈورے سے جدا دیکھتا رہا لیکن مجھے نظر نہیں آیا، سرکار نے فرمایا اذن وسادتک عریضۃ، او کما قال علیہ السلام، تمہارا جب تو تمہارا تقیہ بہت بڑا ہے، یعنی آپ نے مزاح فرمایا اور سمجھایا کہ کالے ڈورے سے مراد رات ہے، استعارہ ہے، مجازن استعمال کیا گیا ہے، اور سفید ڈورے سے مراد فجر کی سفیدی ہے۔ اس قرآن پاک کی آیت کو ایک صحابی جو عربی النسل تھے وہ بھی استعارہ نہ سمجھنے کی وجہ سے اس آیت کا مفہوم وہ لے لیا جو نہیں تھا، اور اللہ نے پھر قرآن پاک میں من الفجر کا لفظ نازل کر دیا۔ اس سے پتہ چلا کہ بعض اوقات استعارے کنایے سمجھنے میں بھی انسان غلط فہمی کا شکار ہو سکتا ہے، تو اس کو استعارے کنایوں کا علم، عربی کی فصاحت و بلاغت، گرامر کا علم ہونا ضروری ہے۔ تو اس وجہ سے انہوں کو ترجمہ تو ان کو بھی پتا تھا کہ سفید ڈورا کالے ڈورے سے جدا ہو جائے، لیکن اس کا مطلب کیا ہے، اس کی تفسیر کیا ہے؟ تو لہذا اس وجہ سے قرآن میں بغیر علم کے بات کرنے کو سخت جرم حدیث پاک میں شمار کیا گیا۔ اب میں آپ کے سامنے ایک اور روایت بیان کروں گا، اس کے بعد امام ترمذی نے اس پر تبصرہ کیا بیان کروں گا۔ یہ میرے سامنے مسند امام احمد ہے، اس کی حدیث نمبر 6741 ہے، اور اس کے راوی حضرت عمر بن شعیب، ان کے بعد وہ اپنے دادا سے ہی مشہور سند ہے۔
روایت کرتے ہیں قال سمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم قوما یتدارعون، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قوم کو جھگڑتے دیکھا، فرمایا انما ہلاک من کان قبلکم بہذا، تم سے پہلے لوگ اسی وجہ سے ہلاک ہوئے، ضربوا کتاب اللہ بعدہ ببعض، انہوں نے کتاب کے بعض کو بعض پر پیش کر دیا، وَإِنَّمَا نَزَلَ كِتَابُ اللَّهِ بِيُصَدِّقُ بَعْدُهُ بَعْضًا، قرآن پاک نازل ہوا، اللہ کی کتاب نازل ہوئی ہے کہ بعض کی تصدیق کرتی ہے۔ لیکن جب دیکھیں نا، انسان کو شاید سمجھتا ہے کہ اس آیت میں پرانی آیت میں اختلاف ہے، جس طرح میں نے اپنی ویڈیو میں کہا کہ ایک آیت میں اللہ نے فرمایا کہ 4 ماہ 10 دن رکی رہیں، اگر رکوع میں فرمایا 1 سال رکی رہیں، ایک جگہ اور کچھ فرما دیا، وہ میں نے سارا اس میں ڈیٹیل بیان کی۔ لیکن اگر کسی کو ناسخ منسوخ کا علم نہیں ہے تو وہ کہہ سکتا ہے قرآن پاک میں خدا نہ خواستہ کوئی اختلاف ہے، ایسی بات نہیں ہے، لیکن چونکہ اس کو ناسخ منسوخ کا علم نہیں ہوگا تو ایسی بات کہہ دے گا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کتاب اللہ بعض کی تصدیق کے لیے نازل ہوئی ہے، فلا تکذبوا بعضہ ببعض، تو بعض کے ذریعے بعض کی تکذیب نہ کرو، نہ جھٹلاؤ، فما علمتم منہ فقولوا، جو تمہیں علم ہو کہو، فرمایا وما جہلتم فقیلوہ الی عالمہ، اور جس سے تم جاہل ہو جاؤ، تمہیں علم نہ ہو اس کا، تو اس کو اس کے عالم کے سپرد کر دو، فقیلوہ الی عالمہ، یعنی اس کو اس کے عالم کے سپرد کر دو۔ تو لہذا اس سے پتہ چلا کہ ہر شخص کو قرآن پاک کی ہر بات کا علم نہیں ہو سکتا، ترجمہ پڑھنے سے، صرف سننے سے یا ترجمہ پڑھنے سے اس کو ہر قرآن پاک کی بات کا علم نہیں ہو سکتا، تو اس سے وہ جاہل رہے گا اور اس سے وہ عالم سے رابطہ کرنا پڑے گا، یہ حدیث ہے۔ اور اسی کی تائید قرآن پاک فرماتا ہے وَمَا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم نہیں جانتے تو علم والوں سے پوچھو۔ اب یہ حدیث صحیح ہے، یہ حدیث سندن بھی ٹھیک ہے، اور یہ مسند امام احمد میں حدیث نمبر 6741 ہے۔ تو اب اگر انسان صرف ترجمہ پڑھنے سے قرآن پاک سیکھ سکتا ہے، وَمَا جَهِلْتُمْ فَقِيلُوهُ إِلَىٰ عَالِمِهِ کا مطلب کیا ہے کہ جو تمہیں نہ پتہ چلے وہ عالم سے پوچھ لو، اس کے عالم کے سپرد کر دو۔ تو یہ مرزا محمد علی جو کہہ رہا ہے علماء کے پڑھے بغیر، علماء کہتے ہیں ممبروں پہ چڑھ کے گستاخ اور کافر تک ان کو کہہ دیا، کتنے بڑے جملے گستاخانہ بول دی ان کے بارے میں، کیا ان کے پاس کوئی دلیل نہیں تھی اپنے اس بات پہ کہ قرآن پاک کو انسان ترجمہ پڑھنے سے، خود پڑھنے سے گمراہ ہو سکتا ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ جب یہ باتیں جو میں نے آپ کے سامنے حدیث کے سامنے سکی ہیں کہ جو قرآن پاک میں بغیر علم کے بات کہے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں تلاش کرے، جو اپنے قرآن پاک میں بغیر علم کے بات کرے ٹھیک بھی ہو تو پھر بھی اس نے خطا کی، جیسے خوارج نے، اس کی مثالیں موجود ہیں۔ خوارج نے جس طرح مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کے خلاف استدلال کیا، کلمۃ الحق ارید بہا باطل، صحیح مسلم میں اور نہج البلاغہ دونوں کے شیعہ سنی کتابوں میں موجود ہے۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا جب پوچھا گیا، وہ قرآن پڑھتے ہیں، ان الحکم الا للہ، آیت پڑھتے ہیں، فرمایا کلمۃ حق ارید بہا باطل، کلمہ سچا ہے لیکن ارادہ برا کیا گیا، مراد غلط لی گئی، تفسیر غلط بیان کی گئی۔ تو لہذا اس پر میں ایک مستقل ویڈیو بناؤں گا کہ قرآن پاک کی طرف نسبت کی جا سکتی ہے کہ قرآن پاک پڑھ کے گمراہ ہو گیا، کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں؟ انشاءاللہ اس پر تفصیلی بات کریں گے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ انہی حدیثوں کو لکھ کر کہتے ہیں ہاکذا روی عن بعض اہل العلم من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم وغیرہم انہم شددوا فی ھذا فی ان یفسر القرآن بغیر علم، کہ صحابہ اور ان کے علاوہ اور لوگوں نے سختی کی ہے کہ قرآن کی تفسیر بغیر علم کے نہ کی جائے، جس طرح مرزا محمد علی اس کے فالوور کر رہے ہیں، صحابہ نے اس کی مخالفت کی، سختی سے منع کیا یہ کام نہیں کرنا۔ پھر فرمایا وَمَا الَّذِي رُوِيَ عَنْ مُجَاهِدٍ وَقَتَادَةَ وَغَيْرِهِم مِّنْ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّهُمْ فَسَّرُوا الْقُرْآنَ فَلَيْسَ الظَّنُّ بِهِمْ أَنَّهُ قَالُوا فِي الْقُرْآنِ أَوْ فَسَّرُوا بِغَيْرِ عِلْمٍ، اور جو حضرت قتادہ، حضرت مجاہد اور وغیرہ سے مروی ہے، ان کے بارے میں گمان بھی نہیں کیا جا سکتا انہوں نے اپنی رائے سے بات کی ہے، بلکہ انہوں نے صحابہ سے سن کر انہوں نے جو باتیں سنی ہیں انہی کو روایت کیا ہے، انہوں نے بغیر علم کے کوئی روایت بیان نہیں کی۔ تو لہذا اس سے پتہ چلا کہ جو فرقے بنے جیسے جہمیہ، قدریہ، روافض، خوارج، وہ سب کے سب اسی طرح بنے کہ انہوں نے اپنے طور پر قرآن کو سمجھا اور صحابہ سے اور اس وقت کے جو بزرگ تھے ان سے رہنمائی نہیں لی۔ اس وجہ سے ہم یہی کہتے ہیں کہ قرآن پاک کو اگر آپ یوں پڑھیں گے تو پھر قرآن پاک کے مطلب کو آپ غلط لے سکتے ہیں اور اس طرح آپ ایک فرقہ بنا سکتے ہیں جس طرح مرزا محمد علی نے بنا لیا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔